الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج رجب المرجب کی 18 تاریخ ہے. انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن شب معراج ہوگی. معراج کا ایک واقعہ اہم ترین واقعہ ہے، ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت بتلائی گئی کہ تمام انبیاء میں جو خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین مقام عطا فرمایا، آپ کو سید الانبیاء، امام الانبیاء قرار دیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، شب کے معنی رات کے آتے ہیں، معراج کے معنی بلندی کے آتے ہیں اور سیڑھی کے آتے ہیں. چونکہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سیڑھی عطا فرمائی تھی جس کا ایک پٹ سونے کا تو دوسرا چاندی کا اور ہیرے جواہرات لعل یاقوت اس میں جڑے ہوئے تھے، جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی بلندی کی طرف سفر فرمایا. اس وجہ سے بھی اس کا نام معراج رکھا گیا. معراج کے واقعے کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں. بعض اعمال سے تعلق رکھتی ہیں تو بعض عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. جو اس پر صحیح عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے ایمان میں پختگی اور ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور جو اس پر صحیح عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے. اسی لیے صحیح عقیدہ اس کے تعلق سے رکھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کی مزید تفصیلات بیان کرنے کی سعادت آئندہ جمعے کو کریں گے. آج ان احوال، ان حالت اور ان چیزوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے، مکۃ المعظمہ سے مسجد اقصیٰ تک جو آپ نے سفر فرمایا، اس کے دوران جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، ان کے بارے میں چند باتیں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ عالم 4 ہوا کرتے ہیں. ایک تو عالم ارواح، یعنی جب ہم ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، وہ عالم ارواح ہے. پھر ایک عالم جو عالم دنیا ہے جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں. پھر ایک عالم ہوگا مرنے کے بعد سے قیامت تک کا عالم، اسے عالم برزخ کہا جاتا. اور قیامت کے بعد سے ابد الاباد تک، ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، وہ عالم آخرت کہلاتا ہے. تو ہم عالم دنیا میں ہیں. یہ دنیا فانی ہے، اس میں رہنے والے فانی ہیں. ہر چیز کو، ہر ایک کو ہلاک ہونا ہے، فنا ہونا ہے. انسان کو بھی مرنا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو
تو چاہے اسے دفن کیا جائے، چاہے جلا دیا جائے، چاہے اس کے ٹکڑے کر کے اس کو پانی میں ڈال دیا جائے، سمندر کی مچھلیاں اسے کھا لیں، کیڑے کھا لیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اسے زندہ فرماتا۔ اور وہ زندگی قیامت تک کی جو زندگی ہوگی وہ زندگی عالم برزخ کہلاتی ہے۔ تو علماء اکرام نے جیسے بیان کیا، آدمی جو بھی کام کرتا ہے چاہے نیک ہو کہ بد ہو، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور عالم آخرت میں وہ پھر اسی صورت و شکل میں حاضر ہوگا۔ جیسا کہ ایک آدمی گناہ کیا تو یہ گناہ کرنے کی کیفیت اس دنیا میں ہے، لیکن عالم برزخ میں وہ چھپ جاتی ہے، اس کی صورت وہ عمل کی اسی حالت میں رہتی ہے، پھر عالم آخرت میں وہ ظاہر ہوتی ہے، اس کے مطابق اسے جنت یا دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے کسی نے جیسے بیان کیا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں کسی کا، تو اب جو بھی وہ کہہ رہا ہے، جو بھی وہ حرکت کر رہا ہے، وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ کیفیت ہے، وہ حالت ہے جس وقت وہ کام کیا جا رہا ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ اب ایک ریکارڈ ہو گئی ایک چیز، ایک ویڈیو آپ کے پاس، وہ عالم برزخ ہے۔ پھر جب چلایا جائے گا دوبارہ تو وہی آواز جو پہلی مرتبہ اس نے کیا تھا، جو ریکارڈ ہوا تھا، سب تینوں کے تینوں ویسے ہی ہوں گے، وہی چیز ہوگی۔ تو ویسا ہی ہم جو بھی دنیا میں حرکت کر رہے ہیں، اس کی ایک عمل، اس کے عمل کی ایک شکل بن جائے، وہ شکل دنیا میں بھی وہی رہے گی، عالم برزخ میں بھی وہی رہے گی، عالم آخرت میں بھی وہی رہے گی۔ اسی صورت کے عمل کے، اسی صورت و شکل کے اعتبار سے اسے جزا یا سزا ملے۔ اچھے کام کیا، اچھی شکل و صورت میں وہ حاضر ہوں گے تو پھر اس کا بدلہ اسے نیکی کی صورت میں، جنت کی صورت میں ملے۔ برائی کرے گا، بد صورت اور برا ہوگا، اس کے بدلے اسے گناہ ملیں گے، گناہ یا دوزخ کی اس کو سزا ملے گی۔ چنانچہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر فرمایا، اس کے اندر عالم برزخ کے احوال، ان کی حالتوں کو ملاحظہ فرمایا۔ چنانچہ ان حالتوں کو، ان کیفیتوں کو معراج نامے میں حضرت الحاج ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی قادری محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے معراج نامے میں بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس کو آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب عالم برزخ کا جو بھی حالات، جو واقعہ ہے، اس کو اس طرح ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ملاحظہ فرمایا کہ ایک بدنصیب قوم سخت تکالیف میں مبتلا ہے، انہیں زمین پر چت لٹا کر ان کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچلا جاتا ہے۔ ادھر سر کچلا گیا، ادھر فوراً صحیح و سالم ہو گیا، پھر کچل دیا گیا، بدستور یہی حالت چلی جاتی ہے، اس کا سلسلہ ذرا بند نہیں ہوتا۔ اس حالت کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں، انہیں کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے تھے، جو نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرتے تھے، اللہ کے دربار میں جو سر نہیں جھکتا، اس سر کو کچل دیا جاتا ہے، اس طرح ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر آگے تھوڑی دور چلنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ چند لوگ
برہنہ ننگے کھڑے ہیں، ان کی سطر اور شرمگاہوں پر کچھ دھجیاں سی پڑی نظر آتی ہیں۔ اس حالت میں ان کی یہ کیفیت دیکھ کر دوزخ کے جنگل کی گھاس، کانٹے، پتھر، انگار سب کچھ وہ کھاتے جاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کس عمل کی ان کو یہ سزا ملے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا مال دینے کی چیز نہ دے کر آپ ہی کھا لیا کرتے تھے۔ اس کی سزا میں کنکر، پتھر، انگارے جو ان کے کھانے کی چیز نہیں ہے انہیں کھلائی جا رہی۔ سچ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر، چونکہ زکوٰۃ دینے کی چیز ہے، انہوں نے اس کو نہ دے کر کھا لیا تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں ایسی سزا دے رہا کہ دوزخ میں انگار، پتھر وغیرہ جو کھانے کی چیز نہیں ہے انہیں کھلایا جائے گا، وہ کھائیں گے اسے، تو اس طرح وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پھر ایک جگہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، چند مرد اور عورتیں جمع ہیں اور ان کے سامنے نفیس اچھا گوشت رکھا ہوا ہے اور اس کے بازو مردار کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر، اور یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو گھروں میں رکھ کر ناجائز غیر عورتوں سے تعلقات بناتے، ان سے رشتہ قائم کرتے، زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، جب آپ آگے بڑھے تو ایک بڑا خوفناک گڑھا جس میں آگ بھڑک رہی ہے اور کنویں میں سے آگ کے مرد اور روح پر آتے ہیں برہنہ ننگے، اور پھر اندر تہ میں چلے جاتے ہیں اور آگ میں وہ جل رہے ہیں، تو بتایا گیا یہ وہی زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ان کی کیفیت تھی عذاب کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا آگے تشریف لے جانے کے بعد دیکھا کہ چند لوگ آگ کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی حالت ایسی ہے کہ کانٹوں دار درخت کی طرح جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ ان کے کپڑے، ان کے بال، ان کو جسم کو لوچنے لگتے ہیں، کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھتے اور لوگوں کو تاکتے رہتے، ان پر بری نظر ڈالا کرتے، ان کو مذاق اڑاتے، ان کی ہنسی اڑایا کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ سزا دی جائے۔ تو آج دیکھنا چاہیے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور ضعیف حضرات بھی راستوں پر، چبوتروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بری نظروں سے دیکھتے، طعنے کستے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں۔ اس سے وہ پرہیز کریں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد یہ سزا دے گا اور دوزخ میں بھی انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے راستے میں پہلے تو بیٹھنے سے پرہیز کریں، اگر بیٹھیں تو راستے کا حق ادا کریں، اس طرح کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کی مدد کریں، ان کو راستہ دکھانے میں، بتانے، اچھے انداز سے ان کی مدد کریں۔ یہ راستے کا حق ادا کرنا، راستے میں پہلے تو بیٹھے نہیں، بیٹھے تو پھر اس کا حق ادا کریں۔ پھر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کمزور ناتواں شخص کو لکڑیوں کا گٹھا جمع کرتا ہے، اس کے بعد اسے اٹھانا چاہتا ہے لیکن نہیں اٹھا سکتا، پھر اور اس پر لکڑیاں ڈال دیتا، گٹھے کو بڑا کر لیتا، پھر اٹھانا چاہتا ہے، نہیں اٹھا پاتا، پھر اور بڑھا لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بیوقوف شخص، کم عقل شخص کون ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی امانتیں رکھتا تھا لیکن وہ امانتوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا، اس کا بوجھ
اور بڑھا لیتا اور لوگوں کی امانتیں رکھتا اور اس میں خیانت کرتا، اس کو صحیح طور پر لوٹاتا نہیں، اس طرح یہ کم عقل اپنا بوجھ بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جماعت کو جن کے منہ، زبان اور ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حاکموں کے پاس رعایا کی بری جھوٹی باتیں بتا کر ان پر ظلم کروایا کرتے ہیں، ان کو یہ سزا دی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ بعض لوگوں کے حلق میں چھری ماری جا رہی، حلق چیرے جا رہی، ان کے منہ میں چھریاں ماری جا رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں نے کیا قصور کیا؟ عرض کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو واعظ کہتے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ واعظین جو واعظ تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے حلقوں کو چیرے گا، ان کے منہ میں چھریاں ماری جائیں گی، دردناک عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو عمل نہیں کرتے، جس پر تم عمل نہیں کرتے، جو تم کو نہیں معلوم ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک میدان میں چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس سوراخ سے بڑے بڑے موٹے بیل نکل رہے ہیں، پھر اسی میں لوٹنا چاہتے ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں، وہ واپس نہیں جاتے۔ حضور نے دریافت کیا یہ کیا واقعہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ مثال اس شخص کی ہے جو چھوٹے منہ بڑی بات نکالتا ہے۔ ایک کلمہ جو بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے مگر فساد اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ فساد کے خوف سے یہ شخص اس اپنے کلمے کو جو اس نے کہا واپس لینا چاہتا ہے لیکن واپس نہیں لے سکتا۔ اسی لیے آدمی کو سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے الفاظ نکالنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے فساد ہو، کسی کا دل دکھے، کسی کی تکلیف پہنچے، کسی کی بے عزتی ہو، کسی کا مذاق ہو، کسی کی غیبت ہو، ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بتایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جماعت نظر آئی جن کے پیٹ برج کی طرح یعنی بہت بڑے ہیں اور آئینے کی طرح اس کے اندر جو کچھ ہے نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر سانپ بچھو وغیرہ بھرے ہوئے ہیں اور وہ ان کو کاٹ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں اور گلے میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے اور وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے۔ پھر اچانک ایک بڑی شکل کا مہیب شکل کا گھوڑا آگ کا ان کے پیٹوں پر دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے اور وہ چیختے ہیں درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود لیتے ہیں، سود خور ہیں، تو اپنے پیٹ میں وہ آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں سانپ بچھو وغیرہ کر رہے ہیں، دردناک عذاب ان کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو وہ عمل آدمی جب سود بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے فائدہ دینے والا ہے جبکہ وہ دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے، اور سود کا آخر نتیجہ بربادی ہی ہوتا ہے۔ کتنا بھی وہ ترقی کر لے بعد میں وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو ناکامی ہی ہاتھ آتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے آج مسلمانوں میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب ترین گناہ اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام لقمے کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے لقمے کو، اپنی کمائی کو حلال بنائیں تو پھر عبادتوں کی لذت آتی ہے اور دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے تو بندہ اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ایک جماعت ہے ان کے منہ
اونٹوں کی طرح، اور فرشتے ان کے منہ چیر کر بڑے بڑے انگارے ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ وہ انگارے ان کے حلق سے اتر کر فوراً پاخانے کے راستے سے باہر نکلتے ہیں۔ انگاروں کے حلق سے اترتے اور پیٹ سے باہر نکلتے وقت نہایت درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ چیخ چیخ کر روتے ہیں۔ حضرت نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا انگارے کھاتے ہیں، یہ لوگ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا کہ جب میں آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ عورتوں کی ایک جماعت ہے جن کی بستانیں بڑی ہوئی لٹک رہی تھیں، آگ کے کوڑوں سے انہیں مارا جا رہا تھا۔ حضرت نے دریافت کیا یہ کون عورتیں ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ بدکار عورتیں ہیں جو حرام کے بچے جن کر انہیں قتل کر دیا کرتی تھیں، یا ان میں وہ عورتیں ہیں جو غیر کے اولاد کو دودھ پلا دیتی تھیں اور یاد نہیں رکھتی تھیں، نہ اہتمام کرتی تھیں، جس کا یہ نتیجہ ہوتا تھا کہ آگے جا کر نکاح ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ چند آدمی ایک جگہ جمع ہیں، فرشتے ان کے جسموں کو کاٹ کر ان کا گوشت انہی کو دیتے ہیں تاکہ کھائیں، اور کہتے جاتے ہیں جس طرح تو نے دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا تھا اس کی سزا میں آج تجھے اپنا گوشت کھانا پڑے گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ غیبت کرنے والے ہیں، قیامت تک یہی عذاب میں مبتلا ہیں، قیامت میں یہ اپنا گوشت قیامت تک کھاتے رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ آج ہم میں سے بیشتر لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں، اس سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں چار آدمی جمع ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کی برائی کرتے بیٹھ جاتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں لوگ، لیکن یہ سخت ترین گناہ ہے، اتنا سخت ترین کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے یہ۔ کوئی آدمی اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا، لیکن اس سے بھی برا گناہ ہے اگر آپ غیبت کریں۔ غیبت کے معنی یہ کہ کسی کی بات ایسی کہنا جو اس کے سامنے کہی جائے تو اسے برا لگے، یہ غیبت۔ اگرچہ کہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے، جھوٹا الزام لگانا ہے، وہ اور بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج اس کے اندر ہم ملوث ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان غیبت کرنے والے کے منہ میں شہد ڈال دیتا، مٹھاس وہ محسوس کرتا، اور سننے والے کے کان میں رس کھول دیتا ہے کہ وہ سننے والے کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے غیبت کرنے والا سننے والا دونوں لذت محسوس کرتے ہیں، اچھا انہیں معلوم ہونے لگتا ہے، تو اس میں وہ زیادہ ملوث ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جاہل لوگ بھی ہیں، جاننے والے ہیں، ہر قسم کے لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ سے توبہ کرنا چاہیے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ یاد رکھیں ان لوگوں کو جب مقدس راتیں آتی ہیں تب بھی انہیں معاف نہیں کیا جاتا، اس لیے اس گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ایک جماعت کو جن کا منہ کالا اور ان کی آنکھیں نیلی اور نیچے کا ہونٹ زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر ڈالا ہوا، اور ان کے منہ سے خون پیپ بہہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے میدان سڑ رہا ہے، گندی حالت میں یہ لوگ جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے لیے پینے کے لیے دوزخیوں کا خون اور پیپ کھولتا ہوا دیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا اسے پیو، اسے زبردستی انہیں پلایا جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں شراب پینے والے لوگوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ عذاب ان کو دیا جائے گا، اس میں مبتلا کیا ہے۔ یاد رکھیں آج کئی قسم کا نشہ کرتی ہوئی نوجوان نسل نظر آ رہی ہے، صرف شراب پینے والے کو ہی یہ سزا ملے گی ایسا نہیں ہے، جو بھی نشہ کرنے والا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے، اس لیے نشے سے بچنا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ ایک دو باتیں اور کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔
دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو جس کے اندر عورتیں ہیں اور ان کو کوڑوں سے مارا جا رہا ہے اور یہ کتوں کی طرح روتی اور غل مچاتی ہیں، دریافت کیا گیا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ اپنے شوہروں کو ستانے والی ہیں۔ انہی میں ان مردوں کو بھی عذاب ہو رہا تھا جو عورتوں کو ستاتے تھے۔ خصوصاً ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہے اور اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا اس کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں کے درمیان یہ انصاف نہیں کرتا تھا، تو اس کا جسم آدھا جسم گر جائے گا، جیسے فالش کا اثر ہونے پر جسم گر جاتا ہے اس طرح اس کا دھڑ گر جائے گا، اس طرح اس کو عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اور بتایا گیا کہ ایک جماعت نظر آئی جو آگ میں جلائی جا رہی تھی اور ادھر جلتی تھی پھر زندہ ہو جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ ماں باپ کے نافرمان، جس طرح انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو جلایا تھا یہاں خود جل رہی، اسی طرح قیامت تک جلتے رہیں گے۔ اور بتایا گیا کہ چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کو ذبح کرنے سے ان کے حلق سے کالا خون نکل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے خونی ہیں، قتل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے دنیا میں لوگوں کو ناحق قتل کیا تھا ان کو ذبح کیا جاتا رہے گا، قیامت تک یہی سزا انہیں دی جائے گی۔ دیکھیں آج نوجوان نسل گمراہی کا شکار ہو کر اور پیسہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے، ملازمت وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہو، غلط راستوں کو اختیار کرتے ہوئے پیسہ جلد سے جلد کمانے کی یا نام کمانے کی ہوس میں، ہرس میں، خواہش میں ایسے راستوں کو اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ قتل غارت گیری کرنا فخر سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس میں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، قیامت تک وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا قبر میں، پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اور کسی کا ناحق قتل کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بدترین گناہ ہے، بہت ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کنویں میں ڈول ڈالتا ہے اور بڑی محنت سے اس کو کھینچتا ہے، لیکن جب وہ کھینچ کر باہر لاتا ہے، جیسے ہی باہر لاتا اس ڈول میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو پوچھا گیا یہ کون شخص ہے، اسے کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو بتایا گیا یہ ریاکار ہے جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا تھا۔ تو یہ محنت تو ضرور کرتا تھا لیکن دکھاوے کے لیے کرتا، تو اس کو اس کے عمل کا کچھ بھی صلہ، کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں جو بھی عمل کریں اللہ کے واسطے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کریں تو وہ عمل کا ثواب ملے، اس کا اجر ملے گا۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کوئی بھی عمل کریں، چاہے روزہ رکھیں، عبادت کریں، نماز روزہ وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، لوگوں کے لیے کریں گے، تو یاد رکھیں اس کا کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو سزا دی جائے گی، دوزخ کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ اور ایک چھوٹی سی بات عرض گزار کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کھیتی کر رہی ہے، لیکن عجب قسم کی وہ کھیتی، ادھر ہل چلایا اور کھیت بویا، ادھر کھیت پختہ ہو کر تیار ہو گیا، فوراً کٹ کر غلہ ڈھیر لگ گیا۔ یہ عجیب واقعہ ملاحظہ فرما کر حضرت نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کھیتی کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے راستے میں جان مال اسباب روپیہ پیسہ خرچ کرتے تھے، ان کے اعمال کے ثواب اور نیک عملوں کی ترقی کی یہ صورت اور مثال ہے۔ کبھی ان کے کھیت ختم نہیں ہوں گے کیونکہ ان لوگوں نے ایسا ہی عمل کیا اور ان کی نیک نیتی تھی، اس لیے ہمیشہ ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ دیکھیں نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیسا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے کہ ابھی آپ نے عمل کیا ہی نہیں کہ اس کا اجر و ثواب دے دیتا ہے۔
اور کئی گنا زیادہ اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم ایک بیج بوتے ہیں تو اس بیج سے درخت نکلتا ہے تو اس سے کئی بیج نکلتے ہیں، درخت کو کئی بیج نکلتے ہیں، کئی پھل لگتے ہیں۔ تو ہم ایک عمل کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 سے کئی گنا زیادہ ایک نیکی کا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے بندے کی نیکی اور اس کی نیک نیتی اور اخلاص کے مطابق۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان عذابات سے بچنے کی خاطر نیک عمل کو اختیار کریں، برائی کو چھوڑیں، ہر گناہ سے توبہ کریں، تو پھر اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو گیا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، مدد کلمہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ۔